تاریخ اسلام اور کربلا کی حقیقت۔ انشاءاللہ العزیز کربلا تک ہم بعد میں آئیں گے، اس سے پہلے ہم شروع سے چلتے ہیں۔ دین اسلام کس کو کہتے ہیں اور اسلام ہی کیوں، اور اسلام کے متعلق جو اعتراضات لوگوں کے، کفار و مشرکین کے چھوڑے ہوئے ہیں، شکوک و شبہات ہیں، اس پر ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ اسلام کا سفر جو چلا ہے، اس سفر کو ہم لے کر کے چلیں گے کربلا کے میدان تک انشاءاللہ العزیز۔ میں اپنے مطالعے اور اپنے علم کی روشنی میں جتنا ہو سکے حتی الامکان تاریخ کے سچائیوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ محرم کے ان 10 روزہ مجالس کے بہانے ہماری نئی جنریشن الحمدللہ وہ تاریخ اسلام سے واقف ہو جائے۔ ہر ایک کو ہونا یہی چاہیے کہ اس کو اپنے دین کی تاریخ معلوم ہو۔ ابھی تمہارا برتھ ڈے جس طرح سے یاد ہے، تمہیں نیند میں اٹھا کر کے بھی پوچھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ تمہارا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، اس لیے کہ ہر سال مناتے ہو، یا اپنی پیدائش کی تاریخ ہر کوئی یاد رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تو پرانی چیز ہے، جب تم پیدا ہوئے تھے زمانہ گزر چکا ہے، اب تو تم جوان ہوئے اور کچھ تو بوڑھے ہو گئے، لیکن ان کو ڈیٹ آف برتھ یاد ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تم اپنی پرانی چیز کو یاد رکھنا چاہتے ہو، جس طرح تمہیں اپنے جنم دن یاد ہے، یہ خود کی زندگی کے بارے میں جس طرح معلوم ہے، اسلام کی نشو و نما، اس کی تاریخ ابتدا سے لے کر اب تک ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ کفار و مشرکین اور ملحدین جو اب زمانے میں آ رہے ہیں، ایتھیسٹ، ان کے چھوڑے ہوئے اعتراضات سے تمہارے دل میں شک و شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ لے کر کے چلیں دل میں کہ میرا دین حق ہے، اسلام سے زیادہ سچائی کسی میں نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے میں اس کو سچا دین سمجھ کر کے ہی عمل کر رہا ہوں، اور اس کے متعلق ذرا بھی شک و شبہ اپنے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ اب رہی بات جو اعتراضات ہیں، جو شک ہے، شبہات ہے، وہ آپ کے لیے نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، آپ کے لیے اور ہمارے لیے ایسا ہے کہ میرا رب تبارک و تعالی، ہم تو یقین رکھتے ہیں، ابھی رات کے 10 بجنے کو جا رہے ہیں، رات کے 10 بجنے کو جا رہے ہیں، تو رات باہر کیا ہوگا؟ اندھیرا ہی ہوگا، باہر کیا ہوگا؟ اندھیرا ہی ہوگا۔ سورج کے نکلنے میں ابھی کافی ٹائم باقی ہو سکتا ہے، ابھی 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے، ابھی تقریباً 8 گھنٹے کے بعد ہو سکتا ہے سورج نکلے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ابھی 1 منٹ میں نہیں، 1 سیکنڈ میں سورج کو پھر سے طلوع کر سکتا ہے۔ یہ ایمان کی مضبوطی، یہ یقین کے ساتھ ہم ہیں۔ یہ عقیدہ میں آپ کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں، اسلام کے متعلق ان ظالم کتوں کے لیے جو ہمہ وقت اسلام کے خلاف بھونکتے رہتے ہیں، یا پھر شکوک و شبہات ڈالتے رہتے ہیں میڈیا میں بیٹھ کر کے، یا پھر ہمارے ماحول میں، اور سیدھا سادہ مسلمان یہ سوچنے لگتا ہے کیا ایسا بھی ہے میرے دین میں؟ اسی لیے میرے عزیزو، ان کی جانب سے 1000 شک و شبہات آئیں، لیکن تمہارا دین حق ہے، اس پر تمہیں یقین کامل ہونا چاہیے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو۔ یہ تو چند ٹکے کے خریدے ہوئے لوگ ہیں جو آج سوالات کر کر کے تمہارے دلوں میں شک پیدا کرتے ہوں۔ کل کو اگر دجال تمہارے سامنے آئے اور وہ یہ کہے میں خدا ہوں، تم کہو گے نہیں، تم خدا نہیں ہو سکتے۔ تم سے سوال کرے گا پھر خدا کون ہے؟ تم کہو گے خدا وہ ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے۔ وہ کہے گا کہ ابھی میں بارش برسا کر کے دکھاتا ہوں، بارش برسائے گا۔ تمہاری دلیل تو ختم ہو گئی نا۔ تم کیا دعویٰ کیے تھے کہ اللہ وہ ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، فوراً اس نے بارش برسا کر کے دکھا دیا۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی تم انکار کر دو کہ نہیں میں نہیں مانتا اس چیز کو۔ پھر وہ پوچھے گا پھر خدا کس کو مانتے ہو تم؟ تم کہو گے میں خدا اس کو مانتا ہوں جو موت بھی دیتا ہے اور حیات بھی دیتا ہے۔ وہ دجال اپنے سامنے ہی ایک آدمی کو مار ڈالے گا اور پھر مرے ہوئے آدمی کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرے گا، کہا لو میں نے کر دیا،
تمہارا دعویٰ تو